بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ رینا بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ جب اس کی مما اسے پیارا سا فراق پہنا کر اس کی 2 چٹیاں کر دیتی تو وہ بہت پیاری لگتی تھی۔ جو دیکھتا پیار کرتا۔ ہر کسی سے یہ سن کر کہ رینا بہت پیاری ہے، بہت خوبصورت ہے، گوری ہے، رینا مغرور ہو گئی تھی۔ کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتی تھی۔ چھٹیوں کے بعد جب وہ نئی کلاس میں گئی تو اس کے ساتھ والی سیٹ پر سونیا بیٹھی تھی۔ وہ بڑی لائق اسٹوڈینٹ تھی، لیکن اس کا رنگ ذرا کالا تھا۔ رینا منہ بنا کر اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ چھٹی کے وقت گیٹ پر مما کو دیکھتے ہی کہنے لگی، میرا دن بہت برا گزرا۔ ٹیچر نے مجھے ایک چڑیل کے پاس بٹھا دیا۔ مما نے حیران ہو کر کہا، کیا؟ ہاں مما، ایک کالی سیاہ لڑکی میری جیسی گوری لڑکی کے پاس بیٹھی، چڑیل ہی لگے گی نا؟ اس نے بآواز بلند اس طرح کہا کہ پاس کھڑی سونیا سن لے۔ گاڑی میں بیٹھی تو مما نے اسے بہت ڈانٹا، لیکن مجال ہے اس پر کوئی اثر ہو۔ کہنے لگی، ماما تنگ نہ کریں، میں تھکی ہوئی ہوں۔ اب اس کا یہ روز کا معمول ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے جیسی 2-4 گوری لڑکیوں سے دوستی کر لی تھی اور ان کے ساتھ مل کر سونیا اور دوسری لڑکیوں کا مذاق اڑاتی تھی۔ کسی کو بندریا تو کسی کو چڑیل کہتی، یہ سوچے بغیر کہ ان کی کتنی دل آزاری ہوتی ہے۔ کسی کا دل توڑنا اللہ تعالیٰ کو کتنا ناپسند ہے۔ تو کسی نے ٹیچر سے اس کی شکایت کر دی۔ انہوں نے اسے آفس میں بلایا اور سمجھایا کہ تکبر یعنی غرور اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ غرور کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا، بلکہ شکر گزاری کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اللہ نے اگر کوئی چیز، کوئی نعمت اپنے بندے کو دی ہے تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے مذاق اڑانے سے بھی منع کیا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے شاید وہ اللہ کو مذاق اڑانے والے سے زیادہ پسند ہو۔ رینا پر وقتی طور پر تو ان باتوں کا اثر ہوا، لیکن وہ جلد ہی اپنی بری عادت کی طرف آ گئی۔ اس کی سالگرہ کا فنکشن تھا۔ اس کی بہت ساری سہیلیاں اس کے گھر آئی ہوئی تھی۔ وہ میوزک لگا کر ڈانس کر رہی تھی۔ رینا بہت انجوائے کر رہی تھی۔ جب وہ اپنی دوستوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر مووی بنوا رہی تھی کہ ماسی کی بیٹی مشروب کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی اور کیمرے کے سامنے آ گئی۔ رینا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ زور کا تھپڑ اس کے منہ پر لگایا اور چیخ کر کہنے لگی، بدتمیز لڑکی، تم نے میری مووی خراب کر دی۔ تم کالی اور بدصورت ہو، کیمرے کے سامنے کیوں آئی؟ اب مجھے یہ مووی دوبارہ بنوانی پڑے گی۔ اسی رات کی بات ہے کہ وہ دوستوں کے ساتھ آئس کریم کھانے گئی تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جان تو بچ گئی، لیکن شیشے کی کرچھیاں اس کے چہرے پر اس طرح پیوست ہو گئیں کہ زخم ٹھیک ہونے پر بھی نشان مٹنے کی امید نہیں تھی۔ بہت دنوں کے بعد جب وہ اسکول گئی تو اس کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے اور رنگ بھی پھیکا ہو گیا تھا۔ اس کے غرور کا سر نیچا ہو چکا تھا۔ سب سے پہلی لڑکی جو اس کی دل جوئی کرنے آئی وہ سونیا تھی، جس کا اس نے ہمیشہ مذاق اڑایا تھا اور دل آزاری کی تھی۔ رینا حیران ہو گئی کہ سونیا کا دل اتنا خوبصورت ہے۔ اب اسے احساس ہوا کہ اصل خوبصورتی کیا ہوتی ہے۔ رنگ روپ سب وقتی چیزیں ہیں، نہ ختم ہونے والا حسن تو دل کا خوبصورت ہونا ہوتا ہے۔ چہرے کا اور رنگ کا حسن تو نہ پائیدار ہے۔ آج وہ اس مقام پر تھی کہ سب اس کا مذاق اڑا سکتے تھے، لیکن ٹیچر نے سب لڑکیوں سے کہا کہ رینا کو اللہ کی طرف سے سزا مل چکی ہے، لہٰذا اس کو کوئی لڑکی پریشان نہ کرے۔
اور سب اس کی دل جوئی کریں تاکہ سب سے اللہ راضی ہو۔ اور پھر رینا نے ان تمام لڑکیوں سے جن کا مذاق اڑاتی تھی معافی مانگی اور اللہ سے بھی معافی مانگی۔ اب وہ ایک اچھی سلجھی ہوئی بچی ہے، سب کی دوست ہے۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ کمنٹ آن آور ویڈیو۔ تھینکس فار واچنگ۔ See you next video friends.